ہائے کیا یہ دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا. صبر رکھیں امی، سنبھالیں خود کو. یہ سنگی چلیں، اب پریشان نہ ہو. ارے کیسے سکون ملے گا؟ اب تو جائیداد بھی بانٹی جائے گی. کیا ہائے امی کیا یہ سچ ہے؟ وہ ہم سے آ کر کیوں جھوٹ بولے گی بیٹا؟ بھری محفل میں اس نے سب کے سامنے کہا کہ وہ پریگننٹ ہے. ہم تو ان کے سامنے رسوا ہو گئے. یا اللہ مجھے اٹھا لے. امی، آپ کے مرنے کا یہ صحیح وقت بالکل نہیں ہے. نائلہ فضول باتیں کر کے مجھے غصہ مت دلاؤ پلیز. چپ ہو جاؤ بالکل. آپا بس ٹھیک ہے، لیکن زینب صاحبہ کو وہاں کر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بیٹا تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ برائی ان کے خون میں ہے. اللہ انہیں غارت کرے. وہ ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتے. مجھے معلوم ہے، صاف ظاہر ہے کہ یہ پلان کس نے بنایا تھا. بالکل، اس نے یہ صرف اپنی زندگی محفوظ بنانے کے لیے یہ سب کیا. اوف یا اللہ، امی اب کریں گے کیا؟ اور ہم یہ بات بابا کو کب بتائیں گے؟ آپ نے اس بارے میں سوچا ہے؟ ظاہر ہے بیٹا یہ بات چھپائی تو نہیں جا سکتی نا. مجھے مجبوراً سب کچھ بتانا پڑے گا. یہ جاننا ان کا حق ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مجھے نہیں معلوم. مجھے ذرا ہوش میں آنے تو پھر فیصلہ کروں گی. کہاں جا رہی کمرے ہیں؟ میں جا رہی ہوں. کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے. میں نے تقریب میں چیخ چیخ کے طوفان مچا دیا. کہا کہ میری بیٹی پریگننٹ ہے، اور اگلے ہی لمحے بیٹی اور بہن نے ایسا کھیل کھیلا کہ سب پلٹ دیا. مام، چپ دعا، مجھے مام کہنے کی ضرورت نہیں. تمہارے لیے میں لڑ رہی تھی کہ تمہیں کوئی دکھ نہ پہنچے، اور تم نے بدلے میں کیا کیا؟ ذلیل کروا دیا مجھے. اس میں دعا کا کوئی قصور نہیں ہے. تم تو چپ ہی رہو تو بہتر ہوگا. نانی ریلیکس رہیں، آپ کا بلڈ پریشر پہلے ہی زیادہ ہے. مام آپ ذرا میری بات سنیں گی؟ اگر آپ کو وہ ٹیسٹ اسٹرپ نہیں ملتی تو جھوٹ بھی نہیں بولتی. اوہ آئی ایم سوری دعا، مجھے معاف کیجیے گا. اگلی بار میں سب نظر انداز کر دوں گی. اللہ نہ کرے جو دوبارہ کچھ ایسا ہو. اگلی بار ایسا ہوا تو میں تو مر جاؤں گی. نانی جان بس کریں. میں اس وقت گھبرا گئی تھی، سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کروں. خالہ کو بھی اسی وقت پتا چلا تھا کہ پریگننٹ ہے، وہ بھی حیران تھی. اور چونکہ میری ابھی کچھ ہی وقت پہلے طلاق ہوئی تو میں نے سوچا اگر یہ الزام میں خود پر لے لوں گی تو شاید خالہ کے لیے بہتر ہو. دعا میری بات سنو. تم جب بھی مجھ سے کوئی بات چھپاتی ہو نا، ہمیشہ کسی مصیبت میں پھنس جاتی ہو. خاص طور پہ پریگننسی. اس سے بڑی ذلت کی کوئی بات ہی نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس میں ذلیل ہونے کی کیا بات ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا. تم ٹھیک کہہ رہی ہو، غلطی ہو گئی، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا. ایک بات سنو، ایک غلطی ہو گئی، تم گھبرا گئی، ڈر گئی تھی، جھوٹ بول دیا، مان لی تمہاری یہ بات میں نے. لیکن اگلے دن آ کر سچ بھی تو بتا سکتی تھی نا. کیا ایسا کیا تم دونوں نے؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں تو ہر وقت ہنگامہ ہونا چاہیے.